ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر توڑ دیا تو مرجھا جائے گا اور اگر چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو شامل کیا کرو، کبھی وہ آئینہ ہو اور کبھی وہ سایہ ہو، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے اور جو انسان بات پہ بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ رشتوں کو نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کے میٹھا رہا جائے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف میں دیا ہوا پانی بھی یاد رہتا ہے اور بد خصلت لوگوں کو دیا ہوا خون بھی بھول جاتا ہے۔ مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دے۔ یہ مت سوچیں کتنا مضبوط تھا۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔
اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غیر تو پھر بھی بھرم رکھ لیتے ہیں، اپنے تو صرف تماشا ہی بناتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج کبھی نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ ہم اللہ کے ہاتھ میں قلم کی مانند ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہمیں لکھتا ہے۔ ہم سب اسی کی سرگوشیوں پہ چلتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ بہت جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا، دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو۔ اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی کو خود پڑھو۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اکیلا پن وہ ادارہ ہے جہاں عظیم ذہین جنم لیتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ وقت تو انسان کو اپنی شکل بھی بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہیں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ حالات کی تاریکی نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں میں سے ہی برستی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں، مگر جلدی کسی کو نہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچے اور صادق لوگوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ فاصلہ بڑھتے ہی غلط فہمیاں بھی بڑھنے لگتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اس دور کے رشتے اگر آواز تم نہ دو تو بولتے وہ بھی نہیں۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ ایک انسان کے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکے، اسے پتہ ہو کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ وحشی درندے بھی کسی کو تفریح تباہ کے لیے ہلاکت نہیں کرتے، صرف انسان ہی وہ جاندار ہے جو انسانوں کے درد سے آشنا ہوتا ہے۔ دور کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو قریب نہ آ سکے۔ معاشرہ کو انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔
صراط سے گزرنے والے لوگ کئی قسم کے ہوں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کچھ لوگ شکم و ہاتھوں کے بل گزریں گے، کچھ لوگ پیروں سے چلتے ہوئے گزریں گے اور کچھ لٹک کر گزریں گے۔ بزرگوں کی محفل میں خاموشی سے بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سنو، ادب و احترام محلوظ خاطر رکھ کر سوالات کرو تاکہ مجلس میں موجود لوگ بھی ان کے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔